السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ ناظرین، کسی بھی اکانومی کی ترقی کا دار و مدار دراصل اس بنیادی میکینزم پہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو آسانی سے سمجھاؤں گا کہ ایک ہاتھ یا ایک شخص سے پیسہ دوسرے شخص کے ہاتھ میں جو ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کی سپیڈ یا رفتار اور اس ٹرانسفر ہونے کی لاگت یعنی کاسٹ۔ سو اسپیڈ اینڈ دا کاسٹ آف ٹرانسفرنگ منی فرام ون ہینڈ ٹو اندر ہینڈ، جس کو ہم ٹرانزیکشن کاسٹ کہتے ہیں، اس کا کم ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان جس طرح سے ڈیجیٹائزیشن کے دور میں داخل ہو رہا ہے اور دوسرے ممالک کے ساتھ ہم پلہ آ کے کھڑا ہو رہا ہے، تو پاکستان کی بھی پرائمری رسپانسبلٹی اور پرائیورٹی یہی رہی کہ یہ جو پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہا ہے، اس کی سپیڈ یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ پیسہ ڈیجیٹائز ہو جائے اور دوسرے آدمی کو منتقل ہو جائے، اور اس منتقل ہونے کے دوران اس میں سے کوئی اتنا سا حصہ یا اس کا 1% یا half of the percent کوئی تھرڈ پارٹی نہ لے جائے، بیکاز وہ inefficient ٹرانسفر کہلایا جاتا ہے۔ So that is what we call a financial technology revolution، کہ financial technology revolution نے پاکستان میں آ کے اب فوکس یہ کیا ہے کہ آپ کا پیسہ چاہے آپ کی دوسری پارٹی پہ کوئی بزنس ہو، کوئی پیئر ٹو پیئر لینڈنگ پلیٹ فارم ہو، کوئی دوسرا آدمی ہو جس کو آپ ادھار دے رہے ہو یا منی ٹرانسفر کر رہے ہو، فیملی سپورٹ کر رہے ہو، کوئی بزنس ٹرانزیکشن کر رہے ہو، جب یہ منتقل ہو تو وہ ریئل ٹائم سیٹل ہو جائے، میرے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ریئل ٹائم چلا جائے، اور دوسرا اس کو ٹرانسفر کرنے کی لاگت وہ زیرو کے قریب آ جائے یا مارجنل کاسٹ آف ٹرانزیکشن وہ کم ہو جائے۔ دیز آر دا امپورٹنٹ 2 پوائنٹس جو کہ ہم پورے پروگرام میں بلڈ کریں گے۔ ان 2 امپورٹنٹ پوائنٹس کو لیتے ہوئے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ریسنٹلی ہوئی ہے، انفیکٹ 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو راسٹ جو کہ انسٹنٹ یا فوری پیمنٹ سسٹم ہے، اس کا اسٹیٹ بینک میں قیام کرنا اور اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ کے بعد اس کو مارکیٹ میں متعارف کرانا، دیٹ از ون امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ۔ سیکنڈ، آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے آن لائن پاکستان کی فائنینشیل مارکیٹس میں اکاؤنٹ کھولنا آسان بنا دینا، جس کو ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کہتے ہیں، دیٹ از نمبر 2 امپورٹنٹ پوائنٹ۔ تھرڈ از کہ پاکستان میں موجود لوگ جو کسی فائنینشیل مارکیٹ میں یا کسی کو ادھار دینا چاہ رہے ہیں یا کسی مالیاتی انسٹرومنٹ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آن لائن کمپیوٹر اسکرین کے تھرو اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکیں، جو کہ نارمل ڈومیسٹک اکاؤنٹ اوپننگ کو آن لائن کرنا۔ یہ 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ دراصل پاکستان کا فائنینشیل فیوچر یا مستقبل کو تبدیل کر دیں گی۔ اکثر ان تمام تر چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ آج موجود ہوں گے۔ میں اپنے لیفٹ سے تعارف کرانا چاہوں گا ذیشان مرچنٹ صاحب، جو کہ ٹیکس ایکسپرٹ ہیں اور خاص طور پر ٹیکسیشن کے امور پہ اور اکانومی پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا۔ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم الزمان صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہے کاٹی کے، بزنس امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اکانومی کو دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ لیڈنگ انڈیکیٹرز پہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ڈیجیٹل اکانومی اگر ڈاکومنٹ ہو جائے تو اکنامک گروتھ میں تیزی سے اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے آن لائن پروگرام میں موجود ہوں گے نادر رحمان صاحب، جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ان کا تعلق ہے، یہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہوں گے کال کے اوپر۔ پھر ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسکلوسیو پرسنالٹی موجود ہے ندیم حسین صاحب، جو کہ کوچ ہے پلانٹ این کے، اور جب بھی فائنینشیل انکلوژن کی پاکستان میں بات ہوتی ہے تو ان کا نام سر فہرست ہوتا ہے ان دا پائنیئر لسٹ، جنہوں نے پاکستان میں فائنینشیل انکلوژن پھیلائی۔ If we have the Mr. Nadir with me online, do we have sir? جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویری ویل، تھینک یو جی۔ نادر صاحب، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کچھ کی ڈیولپمنٹس کر رہا ہے 2021 میں، آپ کچھ ناظرین کو بتائیں گے کہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ کے اندر کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اور مائل سٹون ہیں جو کہ پی ایس ایکس اچیو کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو آپ نے خود مینشن کیا جعفر صاحب دیٹ دی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس از ناؤ ایک طریقہ بن گیا ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے ٹو انویسٹ ان دا اسٹاک مارکیٹ۔ سو دا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ کو نہ صرف ڈپازٹ اینڈ پیمنٹ وغیرہ کی فیسلٹیز دے رہا ہے اوورسیز پاکستانیز کو، بٹ یٹ ڈیجیٹلی دے آر ناؤ ایبل ٹو کیا کہتے ہیں سلیکٹ، اپنا اسٹاک بروکر سلیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی جو بھی انہوں نے کے وائی سی جو بڑی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس پورے چیز کی، وہ ڈیجیٹلی ساری کر سکتے ہیں۔ اٹ از پاس، وہ ایک سینٹرلائز پورٹل سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی کے تھرو اسٹاک بروکر کی جاتی ہے، اسٹاک بروکر اسی طرح آن لائن ان کا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں اینڈ دی اوورسیز پاکستانی ٹریڈ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اب تک 2000 سے زیادہ کھل گئے ہیں روشن ڈیجیٹل، میرے خیال میں 70-80 ہزار کھل گئے ہیں ابھی تک ٹوٹل، اور جنہوں نے ان میں سے جنہوں نے اسٹاک مارکیٹ کے لیے الیکٹ کیا ہے وہ 2000 سے اوپر کراس ہو چکے ہیں۔ نادر صاحب تو یہ کافی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ مجھے بتائیں گے تھوڑا سا نادر صاحب، مجھے ذرا بتائیے کہ
पाकिस्तान में अभी कैपिटल मार्केट्स के अंदर लगभग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2 लाख से 2.5 लाख अकाउंट्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। बिल्कुल जी, यही है और ये बड़े सालों से जी, यहाँ से इसमें कितनी ग्रोथ आप देख रहे हैं आगे चल के, या क्या उसमें रुकावटें हैं जो मजीद आप देखेंगे? बिकॉज डीम्यूचुअलाइजेशन भी हो गई, न्यू ट्रेडिंग सिस्टम भी आने वाला है। अब व्हेन विल वी सी द ग्रोथ इन नंबर्स राइट नाउ? वी आर होपफुल के आपको 2021 2022 से ही नजर आने लग जाएगी, बिकॉज इतने जगहों से एफर्ट्स जारी हैं इस नंबर को बढ़ाने के लिए। एक तो आप बड़ी बेसिक चीज पे जा सकते हैं विच इज लिटरेसी एंड एजुकेशन। जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होएगी कि यार बैंक के अलावा और वेन्यूज हैं मेरी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जब तक ये नंबर स्लो बढ़ेगा। लेकिन जितने इस पे एफर्ट्स डाले जा रहे हैं और हर लेवल पे डाले जा रहे हैं, आई थिंक फ्रॉम द टॉप लेवल्स ऑफ द कंट्री डाउन टू द स्मॉलेस्ट स्टॉक ब्रोकर, सबकी कोशिश यही है कि ये नंबर बढ़े। अब इस नंबर को बढ़ाने के लिए आपने ये डिजिटल फैसिलिटीज भी करनी। इनफैक्ट जो रोशन डिजिटल के लिए है, हमारा तो प्रपोजल ये है कि आप डोमेस्टिक बैंक कस्टमर के लिए भी ये कर लें। वाई ओनली फॉर रोशन डिजिटल? अगर मेरे पास, मैं हूँ किसी छोटे शहर में, मेरे पास अकाउंट है, सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मैं खोल लूँ अकाउंट इसी तरीके से। तो ये नेक्स्ट स्टेप होएगा। ये हमारे व्यू में सबसे बड़ा स्टेप है जिससे ये नंबर बढ़ेगा कि आप डोमेस्टिक बैंक कस्टमर्स को ये दे दें। 30 मिलियन बैंक अकाउंट है मेरे ख्याल में जी, और 2.5 लाख इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अब मुझे बताएं, इज देयर एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी? बिकॉज व्हाट वी वांट टू लिसन फ्रॉम यू हियर इज कि यहाँ से जो ग्रोथ की स्ट्रेटजी में क्या अहम इकदाम हैं जो पीएसएक्स उठाने जा रहा है? बिकॉज नाउ जो रेगुलेटरी फ्रंट पे जो एचसीसीपी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको सपोर्ट करना चाहता था, वो अच्छी खासी कर दी गई है। आप is there any plan in 2021 to increase the investor base? नहीं, इस तरह आप अगर कोई स्पेसिफिक 1 to 3 पॉइंट्स तो हैं, तो दैट कैन बी कंस्ट्रूड एज द प्लान कि इसी तरीके से आप जब इन्वेस्टर को एडुकेट करेंगे, कॉमन पब्लिक ज्यादा एडुकेटेड होएगी, वो इसी तरह आती जाएगी। एंड ये जो सारी जो डिजिटल ऑनबोर्डिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, ये उसके लिए आसान भी होएगा। ठीक है, ठीक है नादिर साहब, ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। अगेन जिस तरह नादिर साहब ने बताया कि जो कुछ की इकदाम हैं उसमें डिजिटल ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स जो कि लेने की ज़रूरत है। जिशान साहब, अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, यहाँ से अकाउंट ओपनिंग का ऑनलाइन खुलना ये क्यों इतना ज़रूरी है कि आपकी जो एक अनबैंक्ड पॉपुलेशन है उसको सिस्टम में लाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये कि अकाउंट आसानी से खुलना चाहिए। किसी भी बंदे को अगर अकाउंट खुलाना है तो आसानी से खुलाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि वी आर फाइटिंग और वी आर ट्राइंग टू कन्विंस FATF कि हम जो है कंप्लाइंट हैं चीज़ों में, लॉज को कंप्लायंस की तरफ लेके जा रहे हैं और हम मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो एक तरफ तो डिमांड ये है कि डिजिटल बैंकिंग या ईजी एक्सेस लोगों को दिया जाए अकाउंट खोलने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ KYC जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो इस वक्त इस राह में रुकावट डालेगा। क्योंकि यकीनन जैसे आपकी जो बैंकिंग थोड़ी बहुत आजकल जो स्मॉल बैंकिंग्स हो रही, जैसे मोबाइल के थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ मनी, वो बिल्कुल अच्छा स्टेप है। लेकिन यकीनन जब आप एक बात करते हैं कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स खोलना, 5 करोड़ बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 25 लाख टैक्स पेयर्स हैं, दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। तो अगर आप इसको इस पैराए में देखते हैं, यकीनन एक मेरी ख्वाहिश ज़रूर होगी कि आसानी से अकाउंट खुल जाए, लेकिन क्या इस वक्त हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। हैविंग सेड दैट, होना चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, तो यकीनन बैंक अकाउंट्स में एक्सेस होना लोगों का आसान तरीके से लाजमी है। क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते ये बताइए? इस वक्त इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी इकोनॉमी जो है वो पैरेलल इकोनॉमी बहुत बड़ी है और लोग बैंक में आने से डरते हैं, बैंक में अकाउंट खोलने से इसलिए डरते हैं कि वंस दे आर इन देयर तो बैंक अब हर इंफॉर्मेशन जो है वो FBR को पास ऑन करेगा। लॉज इस तरह के बन गए हैं। लेकिन दुनिया भर में ऐसा नहीं होता क्या? दुनिया भर देखिए, दुनिया में आप जिस भी डॉक्यूमेंटेड सेक्टर या जो तरक्की याफ्ता ममालिक की जब भी आप बात करेंगे तो यकीनन वहाँ ऐसे ही होना चाहिए कि जब ये आपने जो कैश हैंडलिंग बताई ना, ये दुनिया में बुरी समझी जाती है। हर चीज बाय चेक्स या बाय क्रेडिट कार्ड्स या बाय वन और अदर वे मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू ये होता है, दुनिया में होता है।
میں جب بھی باہر ٹریول کرتا ہوں میں جی میرے لیے بڑا آسان ہے, میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہوں چونکہ وہ فاسٹر وے آف ٹرانزیکشن, جیسے آپ نے ٹرانزیکشن کاسٹ کی بات کی, ٹرانزیکشن ٹائم کی بھی بات کرنی پڑے گی, جو سپیڈ کی آپ بات کر رہے تھے, تو یقیناً یہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ایک تو جیسے ابھی ندیم صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن از ویری وائٹل. ہمارے یہاں لوگوں کو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بینک میں پیسے ڈال کے یا بینک کے تھرو ٹرانزیکشن کر کے دنیا ان کے لیے کتنی آسان ہو سکتی ہے. ابھی تو ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ پیسہ بینک میں جمع کرانے جائے گا کیسے کوئی, جو اگر آپ دیہاتوں کی یا بہت ایسے جگہ رورل بات کریں وہاں پہ سب سے بڑا کویسچن یہ کہ پیسہ جمع کیسے ہوگا, تو وہ جمع ہوگا پھر وہ نکالنے کیسے جائے گا. تو یہ جب تک لوگوں کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا, دیکھیں ہمارے یہاں لیک آف ایجوکیشن تو ہے لیکن لیک آف ڈسمینیشن آف نالج بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہم بتاتے ہی نہیں لوگوں کو کہ فائدے ہو کیسے سکتے ہیں. اکاؤنٹس آپ سسٹم میں آنے سے بہت ساری چیزیں ہوں گی نا کہ آپ ریگولیٹ آہستہ آہستہ ہونے لگیں گے. ہم بات تو بڑی کرتے ہیں کہ جی ہمیں ڈاکیومنٹیشن کی طرف جانا ہے, کیسے جانا ہے, کون لے کے جائے گا. پروسیس از سٹارٹڈ, لیکن ابھی بھی بہت آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس اسٹل اے سلو اینڈ پینفل پروسیس. انفینسی سٹیج مائی ڈیئر. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو سوچ رہے ہیں, صحیح ہے, چلے ایک اچھی چیز ہے کہ سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سوچنے کے بعد امپلیمنٹیشن میں جانا پڑے گا, پلاننگ اینڈ دین امپلیمنٹیشن. تو کہیں نہ کہیں پلاننگ ہمیں بہت روبسٹ پلاننگ کرنی پڑے گی. آئی تھنک اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو ریسنٹ انیشیٹو آئے ہیں وہ تو سوچ کے بیونڈ آئے. سلیم صاحب آپ کو انکلوڈ کرنا چاہوں گا بیکاز آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی پاکستان کی رینکنگ بہت امپروو ہوئی ہے ریسنٹلی. ورلڈ بینک کا جو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آپ کے بزنس مین کو اکاؤنٹ اوپن کرنے میں, بزنس اکاؤنٹ اوپن کرنے میں, این ٹی این بنانے میں اور بنیادی ٹرانزیکشن کرنے میں آسانی دی جائے تاکہ بزنس گروتھ آئے. واٹ از یور ٹیک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی بیسک بات ہے, اور ہمیشہ سے بزنس کمیونٹی کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ ان تمام پروسیسز کو آسان بنائیں. کیونکہ اگر جو اکاؤنٹ کھولنا ہے, اکاؤنٹ چلے ایک تو کمپنی اکاؤنٹس وغیرہ تو بینک کی طرف سے کھلی جاتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کو پروسیس کو اگر آپ جتنا آپ آسان بنائیں گے, جتنا کوئی بنائیں گے. اور شروع میں آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ آپ جب والیومز کے اوپر جاتے ہیں, جب ٹرانزیکشن کی والیومز آپ بڑھانے کی بات کرتے ہیں, تو جو کاسٹ آف ٹرانزیکشنز ہے اس کو آپ اتنا کم کر دیں, اتنا نیگلیجیبل کر دیں کہ لوگ انکریج ہوں ٹرانزیکشنز آپ کی آن لائن کرنے کے اوپر. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ تو بزنسز ہو گئے, بزنسز کے ساتھ جو الائڈ آپ کے بہت ساری سروسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, بہت ساری پروڈکٹس آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں, تو وہ بہت سارے لوکل وینڈرز ہوتے ہیں. تو ہماری جو اگر جو بڑے انڈسٹریلسٹ کی ہم بات کرتے ہیں یا بڑی انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں جو پراپر پورے ڈاکیومنٹڈ سسٹم میں ہوتی ہیں, تو ان کو ایک بڑی دشواری کا سامنا ہوتا ہے کہ جب ان کے جو سروس پرووائڈرز ہیں یا جو ان کے وینڈرز ہیں وہ ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے, وہ کیش پیمنٹس پریفر کرتے ہیں, اور کیش پیمنٹس پہ کام کرنے والوں کے ریٹس میں اتنا بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ان میں بڑا خوف پایا جاتا ہے کہ اگر وہ بینک میں جائیں گے یا سسٹم میں آئیں گے تو ان کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بیکاز دیکھیں نا ابھی جو 3 اقدامات میں نے آپ کو بتایا, اگین 2 تو پرائمریلی کیپٹل مارکیٹ سے متعلق ہیں کہ کیپٹل مارکیٹس میں اکاؤنٹ اوپننگ آسان کر دی, لیکن جو راست پیمنٹ سسٹم ہے, جو انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم کا انفراسٹرکچر اسٹیٹ بینک نے بنایا ہے, ہمارے ساتھ ندیم حسین بھی آن لائن ہوں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے. یہ تو ایک لینڈ مارک انیشیٹو ہے بیکاز اس کے بعد اگر بزنسز اپنے موبائل آئی ڈی یا موبائل نمبر کو اپنا کی پیمنٹ کا نمبر بنا دیں گے, اور آپ اگر لاگو یہ پریکٹس اگر ہیبٹ بننا شروع ہو جائے لوگوں میں, تو انسٹنٹلی ان بینکڈ پاپولیشن تو آنا شروع ہو جائے گی بینکنگ سسٹم کے اندر. دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ابھی ایسی ہے جو کہ پیرالل اکانومی کو جس کو کہا جاتا ہے, جو ایک سسٹم پہ چل رہے ہیں. 2 times or 3 times, what is exactly the number, مطلب قریب what's your take on that? میں سمجھتا ہوں کہ 1:3 ایٹ لیسٹ ہے, ایٹ لیسٹ. اور اس میں بہت بڑا گیپ ہے. ابھی جیسے بات کر رہے ہیں آپ راست کی, تو راست ابھی انیشیٹ جو ہو رہا ہے تو وہ صرف فار دا پرپز آف ڈیویڈنڈ پیمنٹس فرسٹ اسٹیج میں, اور یہ اگلے سال اس میں دوسری ایڈیشنز ہوں گی اور یہ 2022 تک جو ہے فلی آپریشنل ہوگا. آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ یہ بہت جلدی اس میں چینجز آئیں, لیکن یقیناً اس کو ابھی بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تو ہے ہی نہیں ہے آپ کے پاس. میں اگر کوئی کریڈٹ کارڈ سے چیز خریدنے جاتا ہوں تو مجھے لوکل وینڈر کہتا ہے یار 2.5% دینا پڑے گا بھائی, تو میری کاسٹ تو ویسے ہی 2.5% بڑھ رہی ہے, تو میں کیوں کریڈٹ کارڈ سے خریدوں گا؟ تو آئی ایم دین انکلائنڈ ٹو پے کیش, اینڈ دیٹ کیش never comes in the economy, the tax economy we are talking about. ایک طرح سے جو ابھی بینکنگ ٹرانزیکشن یا کارڈ سسٹم کی جو کاسٹ ہے وہ خود ہی اتنی زیادہ ہے کہ وہ انہیبٹ کر رہی ہے لوگوں کو یہ بڑی ٹرانزیکشن کریں. اسٹیٹ بینک نے بائی دا وے کم کیا ہے اس ٹرانزیکشن اس ریٹ کو, لیکن اس کو نیگلیجیبل کرنا ضروری ہے, تاکہ دیکھیں جب تک آپ انکریج نہیں کریں گے کہ میں کیش کیری نہ کروں اپنے والٹ میں,
मुझे इंकरेज करना पड़ेगा ना कि मैं कैश कैरी ना करूं, और जब मैं कैश कैरी नहीं करूंगा तो वो वन और दी अदर वे वो जो मैं ट्रांजैक्शन करूंगा वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाएगी, और उस डॉक्यूमेंटेशन से जो है आप फिर देन टैक्स पेयर्स को भी बढ़ा सकेंगे, उस पैसे को आप ट्रेल भी मैनेज कर सकेंगे, वो पैसा कहाँ गया है। एक आसान तरीका है कि डिजिटाइज हो जाना, लेकिन डिजिटाइज होने के साथ साथ उसका ट्रैक रखना भी बड़ा जरूरी है, वो कि वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है या वो पैसा जा कहाँ रहा है। एक एंगल तो कवर हो जाएगा डिजिटाइजेशन से, लेकिन दूसरे एंगल को भी कवर करना बहुत जरूरी है। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो देखनी पड़ेगी, एक तो ये कि आपने रेट को कम कर दिया जिसकी भी बात हुई, दूसरी चीज़ ये है कि लोगों का आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। आपका एक बहुत बड़ा मास ऐसा है जो कि जो छोटे वेंडर्स की फॉर्म में आता है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज को सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें ये कॉन्फिडेंस लेके आना होगा कि अगर मैं सिस्टम में आ जाऊंगा तो कल को मेरे साथ वो चैलेंजेस नहीं होंगे, मुझे हर वक्त महकमों को फेस नहीं करना पड़ेगा, मुझे हर वक्त नोटिस नहीं आएंगे। तो वो एक जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, लोग थोड़े से कम प्राइस पे भी काम कर लेंगे, लोग थोड़ी सी कम उस पर कॉस्ट पे काम कर लेंगे, लेकिन लोग इस सिस्टम में आने से डरते हैं, उनका वो डर निकालना बहुत जरूरी है। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है नदीम हुसैन साहब। ही इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन पाकिस्तान, सो वी आर एब्सोल्युटली ऑनर्ड टू हैव हिम इन आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। अस्सलाम बाकर, नहीं, इट्स माय प्लेजर एंड ऑनर। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नदीम साहब, आप पाकिस्तानी अवाम को ये आसानी से समझाइए कि जो रास्त इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है ये किस तरीके से इनकी जिंदगियां आसान बनाने जा रहा है। ज़रूर देखिए, रास्ट जो है एक, जिसे मैं कहता हूँ ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। इस वक्त अगर आप पैसा किसी फ़र्द को देना चाहें, या P2P जिसे पर्सन टू पर्सन कहते हैं, या P2B पर्सन टू बिज़नेस, तो आपके पास दो तरीके मौजूद हैं। या आप एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं इंटर बैंक फंड्स ट्रांसफ़र, IBFT, उसमें आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है और आप अपने बैंक के पास जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और वहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र कराते हैं या एक फ़िज़िकल फॉर्म भरते हैं। और जो बड़े पेमेंट्स हैं कंपनी टू कंपनी, वो होते हैं RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, जिसका नाम है प्रिज्म। रास्ट जो है, स्टेट बैंक ने क्या किया है कि मैंडेट किया है कि तमाम कमर्शियल बैंक्स जो है अपना कोर बैंकिंग सिस्टम चेंज करें और स्टेट बैंक में इंटीग्रेट हो जाएं फॉर रियल टाइम पुश एंड पुल विद इन 5 सेकेंड्स। इसका ये मतलब है कि स्टेट बैंक किसी भी कस्टमर के बैंक अकाउंट से बेस्ड ऑन कस्टमर इंस्ट्रक्शन पैसे पुश कर सकता है और पुल कर सकता है। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में पुल फैसिलिटी नहीं है। तो जो सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा वो होगा जो जून 2021 में तैयार हो जाएगा और लॉन्च हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन। यानी कि मैं अगर आपको पेमेंट करना चाहता हूं और आपने ऑलरेडी अपना जो बैंक अकाउंट है वो अपने कोई भी ऐप से लिंक किया हुआ है, तो मैं अपने कॉन्टैक्ट सिस्टम में सिर्फ कहूँगा ऐड बाकर और मैं आपको एक मैसेज भेज दूंगा। अगर मैं रास्त से इंटीग्रेटेड हूँ तो फिर मुझे ना IBFT करने की ज़रूरत होगी, सिर्फ एक मैसेजिंग सर्विस, चाहे मैं अगर व्हाट्सएप इसमें आ जाता है व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैसेंजर इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर वो रास्त से इंटीग्रेट हो जाते हैं, या कोई भी पेमेंट ऐप। और ये मज़े की बात ये है कि ये इंटरऑपरेबल है और रियल टाइम सेटलमेंट है। इसका ये मतलब है कि इस वक्त आपके पास इजी पैसा का अकाउंट है, मेरे पास जैज़ का अकाउंट है, आपके पास UBL का अकाउंट है, मेरे पास HBL का अकाउंट है। मैं सिर्फ अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से अगर मैसेज करूंगा आपको, लेकिन इसमें जो चीज़ ज़रूरी है बाकर वो ये है आवाज में थोड़ा सा कि मैंने अपनी आवाज, इफ प्रोडक्शन टीम कैन इंक्रीज इन द स्टूडियोज। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने बताया, ये तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है, बिकॉज अगर तो कोई बुनियादी इसमें दूसरा बड़ा सवाल होता है कि अगर एक शख्स दूसरे शख्स को डिजिटली कोई पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, मुराद ये कि अगर ये पैसे मेरे मोबाइल फ़ोन में, मोबाइल वॉलेट में, तो मैं नदीम हुसैन साहब की किसी ID से कनेक्ट करूँगा, तो वो जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो मोबाइल नंबर हो सकता है नदीम साहब? ना सिर्फ मोबाइल नंबर हो सकता है, वो निक नेम हो सकता है, वो कोई भी, आपने ज़रूरी नहीं है आपको आपके मैं CNIC नंबर आपका मालूम करूं या आपका अकाउंट नंबर मालूम करूं।
تو اس میں ملٹیپل یونیک آئیڈینٹیفائر ہیں جب آپ نے اپنے موبائل والیٹ سے اپنا نام مستحق کر دیا ہے. تو یہ بہت بڑی ریولیوشنری چیز ہے. یہ ISO 2022 کی میسیجنگ سروس ہے. جی آپ مجھے بتائیے کانٹیکٹ لسٹ میں کہ جو if I ask you another question کہ چونکہ آپ یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں آگے پیسے اور یونیک آئیڈینٹیفائر کی 2 لیئر ہیں, ایک تو سامنے وہ جو آپ انفارمیشن پبلک کو دے سکتے ہیں اور بیک اینڈ کی وہ جو آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب تو ڈیٹا سیکیورٹی بھی اس پہ کنزیومر اینڈ پہ امپروو ہو جائے گی کہ آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. چھوٹے کاروبار میں آپ کو اگر آپ کو کسی سے پرچیز کرنا ہے, سیل کرنا ہے, تو صرف آپ کو ایک فرنٹ اینڈ لیئر دینی پڑے گی. ایم آئی کریکٹ سر؟ بالکل. دیکھیں باقر, لیکن آپ کو اپنا موبائل والیٹ یا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا, وہاں آپ نے اپنے کریڈینشیلز اسٹیبلش کرنے. پھر ایک نیشنل سینٹرل رجسٹر کہتے ہیں جس کے اندر یا اسٹیٹ بینک کے اندر جتنے بھی یہ اکاؤنٹس ہیں وہ مانیٹر ہوں گے, یا بینکس کے پاس جسے کہتے ہیں فیڈریٹڈ رجسٹر. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک بار آپ نے اکاؤنٹ کھول لیا تو مجھے صرف آپ کے نام پہ, آپ کے نک نام پہ, آپ کے فون نمبر پہ, کسی پہ بھی میں پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہوں. ریل ٹائم آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کے پاس پیسے مل گئے, اور مجھے میسج آ جائے گا کہ پیسے دے دیے گئے. ریل ٹائم سیٹلمنٹ ہے یہ, جیسے IBFT میں اوور نائٹ سیٹلمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے. تو یہ جیسے میں نے کہا ایک بہت ریولوشنری چیز ہے. یہ کچھ ممالک میں آلریڈی استعمال ہو رہا ہے اور فائنینشیل انکلوژن پہ اس کا بہت بڑا اثر ہوگا. ٹھیک ہے, آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. شان صاحب آپ کو ڈسکشن میں شامل کرنا چاہوں گا. جس طرح ندیم صاحب نے بتایا کہ آپ کو ایک تو ڈیٹا سیکیورٹی بھی ہے, ایک بار آپ فائنینشیل سسٹم میں آ جائیں اور آپ کی ٹرانزیکشن اوبیسلی پھر آپ کا NTN اور یہ سب چیزیں بنیں گی آٹومیٹکلی, کیونکہ آپ سسٹم کا پارٹ بنیں گے. بیکاز کنوینئنس کے نام پہ آپ کو سسٹم کا پارٹ تو بننا پڑے گا. واٹ ڈو یو تھنک؟ بالکل ضرور بننا پڑے گا, اور نہ صرف یہ آپ پارٹ بنتے چلے جائیں گے بلکہ آپ ڈاکیومنٹیشن میں ایک بہت بڑا رول یہاں سے پلے کر سکتے ہیں. اور یہ جو بھی ٹیلی ٹرانزیکشنز یا جو بھی اس ٹائپ کی ٹرانزیکشنز ہوں گی, جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ اس کا ٹریس اور ٹریک مینیج رکھے گا, گورنمنٹ کے پاس رہے گا. نہ صرف گورنمنٹ کے پاس رہے گا بلکہ FBR اس سے یقیناً نئے پوٹینشیل ٹیکس پیئرز کو آئیڈینٹیفائی کرے گا, چونکہ اگر وہ پلیٹ فارم پہ رجسٹر ہو رہا ہے تو اس کی یونیک جیسے آئیڈینٹیفیکیشن جیسا بھی بتایا انہوں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ ہیلپ کرے گا, ٹرانزیکشنز تو بہت آسان ہو جائیں گی لیکن اس سے ریونیو جنریشن میں بھی مدد ملے گی, اور ڈاکیومنٹیشن تو یقیناً اس کا پارٹ ہی ڈاکیومنٹیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ امپلیمنٹ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, ہمیں اس میں بہت تیزی سے اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے استعمال کیسا ہوگا, کتنے آسانی سے ہوگا. اور یقیناً جیسے ابھی سلیم صاحب نے کہا کہ آپ اگر اس کے بعد لوگوں کے پیچھے پڑ گئے تو وہ روکنا بہت ضروری ہوگا. آپ کو موو فارورڈ کرنا پڑے گا, آپ کو پیچھے کو کہیں نہ کہیں اگنور کرنا پڑے گا لوگوں کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جس سسٹم پہ ابھی ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں 3 گنا سے زیادہ پیرل اکانومی ہے جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے, اور اب آپ اس کو پورا ڈاکیومنٹڈ فیز میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو لیٹ گو اور forgive and forget کرنا پڑے گا. لیکن شان صاحب forgive اور forget تو 2-3 بار گورنمنٹ کر چکی ہے ایمنسٹی لا کے. اب پرابلم یہ ہے کہ نہ چھوٹا تاجر اس میں شامل ہوتا ہے نہ بڑا تاجر شامل ہوتا ہے. بڑے تو آئی تھنک موسٹ آف them are registered. It's a separate debate کہ وہ کتنا فائل میں شو کرتے ہیں اور کتنا وہ پیرل بکس چلاتے ہیں. How do you see کہ پیرل بک کیپنگ ابھی پاکستان میں کتنی ہے؟ بیکاز آپ کاٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تھوڑا سا آئیڈیا دیے ہمیں. جو بڑے سیکٹرز ہیں, جو بڑی انڈسٹریز ہیں, ان کی تو پیرل بک کیپنگ, کیونکہ ٹیکسٹائل میں ابھی کچھ سالوں تک پہلے تک پیرل بک کیپنگ ایون لسٹڈ کمپنیز ور ایکچولی فاؤنڈ ٹو بی ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے, لسٹڈ اور بہت بڑی کمپنیز کی تو میں بات نہیں کروں گا کہ وہ پیرل بک کیپنگ وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جو ایک میڈیم سائز انٹرپرائزز ہیں یا جو چھوٹی انٹرپرائزز ہیں, یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیرالل بک کیپنگ ہوتی ہے اور اس کو وہ کیا جاتا ہے. لیکن اب جیسے جیسے چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں, جیسے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے اور اکانومی آپ کی ایک ریولیوشنائز ہو رہی ہے, تو یہ چیزیں بہت حد تک کم ہوتی جا رہی ہیں. اور ویسے آپ کے اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سے جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کو اگر آپ بہتر کر دیں گے, اس کو اگر آپ تھوڑا سا اپنے جو بزنس مین ہے اس کے اوپر کانفیڈنس لے کے آئیں گے کہ جو بزنس مین نے آپ کو کیا ہے, کمیونیکیٹ کیا ہے یا جو ڈاکیومنٹ کیا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی بہت ساری جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ تو ہوتی بینکس کے تھرو ہیں,
ہیں. جب بینک سے تھرو ہیں تو ہوتی ٹرانزیکشن ہیں تو اس کے بعد پھر اس میں کوئی پیرالل بک کیپنگ کا کانسیپٹ ختم ہوتا جاتا ہے آٹومیٹکلی. تو بینکنگ سسٹم میں آئیں ایگزیکٹلی بینکنگ سسٹم میں جیسے آپ لے کے آتے جائیں گے, آسانیاں کرتے جائیں گے, تو یہ چیزیں خود ہی ختم ہوتی جائیں گی. اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہ جو فارگیو اور فارگیٹ والی جو چیز ہوتی ہے وہ ایک حد تک اڈاپٹ کرنی پڑے گی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل آپ کچھ بھی نہ پوچھیں, آپ پوچھیں, لیکن جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تحت پوچھیں. اور جو لوگ آلریڈی کر رہے ہیں ان پہ کرنے کے بجائے اب آپ باقی لوگوں کو سسٹم میں نیٹ میں لے کے آئیں اور ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا مطلب اپنی بیس بڑھاتے جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے ریونیوز بڑھتے جائیں گے. ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں مزید امپروو ہوتی جائیں گی. ایک اور انٹرسٹنگ کویشچن میرے پاس ہے ندیم صاحب, آر یو دیئر ود اس؟ جی سر موجود ہوں. جی, ایک امپورٹنٹ سوال آپ کے لیے ہے کہ دو طرح کی کاسٹ ہم دیکھ رہے تھے, کیونکہ آپ نے بھی گزشتہ بہت سالوں میں ہی کہا ہے کہ کاسٹ آف ٹرانزیکشن ہے اس کو کم ہونا ضروری ہے. یہاں پہ خاص طور پہ بنیادی جو ٹرانزیکشن ہے جس میں پیسہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں موو ہوتا ہے اس کی قیمت کم کی جائے اور بائی کارڈ ٹرانزیکشن کی قیمت کم کی جائے. ابھی ہم کتنے کم کر چکے ہیں ٹرانزیکشن کاسٹ اوور آل ڈیجیٹل اکانومی کی؟ واٹ از یور اسسمنٹ آن دیٹ؟ دیکھیں, جو ابھی کووڈ کی وجہ سے شاید آپ معلوم ہے آپ کو کہ اسٹیٹ بینک نے IBFT کی جو کاسٹ ہے اس کو زیرو کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو پچھلے 6-8 مہینے میں جو IBFT کی کاسٹ تھی جو 15 روپے سے 150 روپے تک ہو سکتی ہے بیسڈ آن ٹرانزیکشن ویلیو, وہ زیرو ہو گئی تھی, جس میں اوبیسلی بینکوں کو کافی خسارہ ہو رہا تھا. اسٹیٹ بینک نے نیا سرکولر لگایا ہے جہاں انہوں نے جو اسمال ٹکٹ آئٹم ہے, اگر میری نالج صحیح ہے 10 روپے 10,000 سے جو اندر ہے, اس کی کاسٹ اب 1 یا 2 روپے کر دی ہے. تو پہلی بار انہوں نے جو ایکچوئل اسمال ٹکٹ آئٹم ہے اس کی کاسٹ اتنی کم کر دی ہے کہ کاسٹ از نو لانگر اے کنسیڈریشن. میرا ویو یہ ہے کہ راست میں بھی جو اسمال ٹکٹ آئٹم ہے اس میں اسٹیٹ بینک مینڈیٹ کرے گا کہ یہ 1-2 روپے سے زیادہ P2P کی کاسٹ نہیں ہو. اس کے بعد اگر جو ہائر ویلیو ٹکٹ آئٹم ہے اس میں جو راست کے پرووائڈر ہیں وہ ایک ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, جو اس وقت IBFT اور RTGS میں بھی ہے. تو نہ صرف یہ ایک ایسا سسٹم ہوگا. پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے ندیم صاحب, جو آپ بتا رہے ہیں کہ 1 سے 2 روپے کاسٹ گھٹ کے آ جائے گی, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور آپ ہمیں سمجھانے میں مدد کیجئے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق ہم کہاں کھڑے ہیں. بیکاز اگین فرام دا بیس افیکٹ تو ہم کافی نیچے آئے ہیں ریسنٹ ایئرس کے اندر, لیکن گلوبلی ہم کس ان ٹرمز آف دا پرسنٹیج ہم اگر دیکھیں آف دا ویلیو آف ٹرانزیکشن تو وہاں کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں, اگر آج کی کاسٹ 1 روپے ہوتی ہے 10 روپے 10,000 کے ٹرانزیکشن میں تو آپ گلوبل سٹینڈرڈ پہ آ گئے ہیں. پہلے مطلب کہ 15 روپے تھی تو 1.5% بنتی ہے, لیکن اگر آپ اس کو 1 روپیہ یا 2 روپیہ لے رہے ہیں 10,000 روپے پہ تو یہ گلوبل سٹینڈرڈ ہے. جیسے میں نے کہا کہ کاسٹ آف ٹرانزیکشن فار اسمال ٹکٹ آئٹم اب ایک بیریئر یا ایک دقت نہیں ہوگی. پہلے آپ کو جیسے معلوم ہے ایون ایزی پیسہ جیز جو OTC ٹرانزیکشنز تھے ان کی کاسٹ 1.5 to 2% آف ٹرانزیکشن ویلیو ہوا کرتی تھی. یہ چیز راست میں اب نہیں ہوگی, تو یہ بیریئر بھی اب ریگولیشن کے تھرو ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے. اگر یہ کاسٹ آف ٹرانزیکشن بھی کم ہوتی جا رہی ہے تو ایک نئے پورے فنٹیک سیکٹر کو فروغ ملے گا اس سے, کیونکہ راست میں بھی ایک پوری ایلوکیشن ہے کہ وہ بہت ساری فنٹیک کمپنیز کو نئی پروڈکٹ بنانے میں مدد دیتا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں, اس میں 2 چیزیں ہیں باقر. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک راس کی جو ممبرشپ ہے وہ کرنٹ بینکس اور EMI جن کا لائسنس تقریباً $2 ملین ہے اس پہ محدود نہیں کر رہا. تو وہ ایک نئی رجیم ریگولیٹری رجیم نکال رہے ہیں جس میں بہت سارے فنٹیکس, کوپریٹ, اسمال کمپنیز, لارج کمپنیز ڈائریکٹلی راست کا حصہ بن سکیں گے. تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہوگا اس کا کیپٹل ریکوائرمنٹ کیا ہے, لیکن اسٹیٹ بینک کا ویو یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے اوپن کیا جائے. اوبیسلی جو لیکوڈیٹی کے جو خدشات ہیں وہ اسکرو اکاؤنٹ مینجمنٹ کے تھرو کریں گے یا اور میکانزم کریٹ کریں گے. تو 3 چیزیں سوچیں آپ. ایک, اس کی ممبرشپ بینکس اور EMIs پہ محدود نہیں ہے. دوسرا, اس کی جو کاسٹ آف ٹرانزیکشن ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ آ گئی ہے. تیسری چیز جو ہے اس میں نے پہلے بات کی, آپ نے شاید اس کو پوری طرح سنا نہیں, اس میں پل ٹرانزیکشن بھی ہے. اس وقت ہمارے پاس مارکیٹ میں پل نہیں ہے, یعنی کہ آپ سوچیں ایک کریانہ سٹور والا جو
اپنے جتنے بھی اطراف کے لوگ ہیں ان کو قرضہ دیتا ہے, اس کو جب پیسے کلیکٹ کرنے, وہ صرف ایک وائس میسج نوٹ بھیجے کہ یار مجھے کنسنٹ دے دو کہ میں تمہارے اکاؤنٹ سے پیسے لے لوں. اگر کنسنٹ مل جاتا ہے تو وہ پیسے اس کے اکاؤنٹ سے پل ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ چیز اگلے سال دستیاب ہوگی, اب 2022 جون میں یہ ہو جائے گی. بٹ یہ یاد رکھیے کہ راست ایک ایپ نہیں ہے, راست ایک انفراسٹرکچر بیک بون ہے جس میں تمام بینکس جو ہیں 5 سیکنڈ میں ان کو ٹرانزیکشن کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ناظرین. اف یو کین شیئر سم آف دا کی اسٹیٹس ود یو, میں تھوڑا سوال کی طرف آ جاتا ہوں, اف پروڈکشن ٹیم کین لوڈ دیٹ. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. ایک تو پل میکینزم, اسمال پیمنٹس کرنے کا ایک انفراسٹرکچر, یہ بھی موجود ہے اس پورے راس کے سسٹم میں تاکہ چھوٹے چھوٹے بزنسز آ کے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. دیکھیں ضروری ہے, یہ آج نیڈ آف دی آور ہے کہ اگر آپ کو اپنے پورے سسٹم کو ریولیوشنائز کرنا ہے اور چینج کرنا ہے, اور جیسے ہم جو سبجیکٹ ہے کہ ڈیجیٹائز کرنی ہے ہر چیز اور ڈاکیومنٹ کرنی ہے ہر چیز اور ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ ساری چیز کنیکٹڈ ہے اس ویری پلیٹ فارم کے اوپر. اگر یہ سکسیسفلی امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کو سکسیسفلی مارکیٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے, تو آئی ایم شیور کہ دیر از گوئنگ ٹو بی میجک نمبرز transacted through this platform, and I'm sure کہ not only that will have a potential benefit to the entire economy, بڑھ جائے گی گرو, ہمارے اکانومی کا نمبر ایک پراپر نمبر پہ آ جائیں گے ہم, بلکہ ریونیو جنریشن میں بھی آسانی ہوگی. پول میکینزم جو یہ بتا رہے ہیں, میرے لیے بڑا ایک اچھا سرپرائز ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے, اور یقیناً آئی ایم شیور کہ جب یہ سسٹم لایا گیا ہے اور لایا جا رہا ہے تو اس میں سیکیورٹی بھی nth لیول کی ہوگی, اور اس کو اتنا سیکیور میکینزم کے تھرو کیا جائے گا کہ اس میں ہمیں کوئی گلیچز نظر نہیں آئیں گی اور یہ سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے اس ٹائپ کے سسٹم کی ضرورت آج سے کئی سال پہلے تھی, اب ہم آ رہے ہیں اس کی طرف, اور اگر 2022 تک ہم یہ ٹارگیٹس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یقیناً گوئنگ فارورڈ Pakistan will enter into the league of those nations where we can say کہ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی اتنا ہی روبسٹ اور اتنا ہی سکسیسفلی کام کرے جتنا ایک ترقی یافتہ ملک میں کام کرتا ہے, اور اس کا ایک ون ون سچویشن ہوگی پاکستان. یہ سوال امپورٹنٹ کوشچن فرام سلیم صاحب فار یو, جس سے پہلے میں تھوڑی سی اسٹیٹس دکھاؤں گا ناظرین کو کہ ہمارے جو کنونشنل بزنس ہیں وہ کتنی تیزی سے, خاص طور پہ بڑے بزنسز کتنی تیزی سے ڈیجیٹلائز ہونے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اپنے اندر, یا ابھی بھی ان کا کنونشنل مائنڈ سیٹ ہی ہے. اگر ہم کچھ اسٹیٹس رن کریں سو دیٹ وی کین گیٹ اے بیٹر آئیڈیا کہ 169 ملین موبائل فون سبسکرائبرز آپ کے پاکستان میں موجود ہیں, آلموسٹ 80% ٹیلی ڈینسٹی موجود ہے, انٹرنیٹ یوزرز آپ کے پاس بہت اسٹرانگ ہیں. اگر کچھ اور سلائڈز ہم دکھائیں, نیکسٹ سلائڈ پہ موو کریں, تو ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ بھی ہم کافی امپروو کر گئے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں. اسٹل دیر از اے لانگ وے ٹو گو, بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور SCCP کچھ ایسے اقدامات لے رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ مل کے, تاکہ آپ کا موبائل فون کا نمبر اور آپ کا NIC یہ ساتھ یکجا ہو جائیں اور آپ کی ویریفیکیشن میں آسانی ہو. اسی کے ساتھ ساتھ EKYC ہو کہ آپ کے بارے میں بنیادی معلومات بار بار آپ کو کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو دینا نہ پڑے. سو دیٹ از اگین امپروونگ اینڈ یور اون کمپنی انکارپوریشن پروسیس جو کہ امپروو ہو رہا ہے, وہ سارا آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر ہم مزید آگے چلیں تو سائز آف ڈیجیٹل اکانومی بھی اچھی خاصی 96 بلین تک لاسٹ کوارٹر کی جو اسٹیٹ بینک کی فگرز آئی ہیں پہنچ چکی ہے. سو دیٹس اگین اے اسمال نمبر کمپیئر ٹو دا ریجنل مارکیٹ, بٹ گروتھ ریٹ آپ دیکھیں تو کافی امپروو ہو رہا ہے. اگر ہم اس کے ساتھ کچھ آپ کو ڈیٹا شیئر کر سکیں اس کی نیکسٹ سلائڈ کے اوپر, تو پری پیمنٹس کے آرڈرز بہت زیادہ امپروو ہو گئے ہیں جو کہ 43,300 کے لگ بھگ ہو گئے ہیں, جو اگر تھرڈ کوارٹر کا موازنہ کریں 2016 میں تو صرف 2,200 کے لگ بھگ تھے. سو اٹس اے ہیوج گروتھ in terms of the prepayment orders per day. So لوگ ڈیجیٹلی اپنی پیمنٹس کرنے پہ راضی ہو گئے ہیں, اور بس یہاں سے اگر آپ یوزر ایکسپیرینس بہتر بنا دیں so there is a whole new economy, there is a whole new angle that you can open here in Pakistan. اگر اور مزید آپ کو کچھ اسٹیٹس ہم دکھا دیں کہ موبائل فون بینکنگ بھی اگین کافی امپروو ہوئی ہے. گروتھ اگر آپ دیکھیں تو 211% گروتھ دیکھی گئی ہے ٹرانزیکشن کی ویلیو میں. اگر پچھلے سال کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو 291 بلین روپیز سے جو اب 908 بلین روپیز ہو گئی, جو لاسٹ کوارٹرلی اسٹیٹ بینک کی فگرز ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق. سو دیٹس اے ہیوج گروتھ. اور یہ اب آپ راست کو دیکھیں کہ راست کر کیا رہا ہے کہ آپ کو اس قابل بنا رہا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی ڈیجیٹلی رجسٹر کریں,
बैक एंड चैनल पे आपके जो भी बैंक अकाउंट है वो उससे लिंक हो जाएंगे और वो एक सामने दिया गया नंबर हो, मोबाइल फोन हो, आपका निक नेम हो, आपकी आईडी हो, उसके थ्रू आप डिजिटल चैनल के थ्रू थ्रू आउट पाकिस्तान पैसा मूव कर सकते हैं, स्मॉल डिनोमिनेशन में भी, और रियल टाइम सेटलमेंट हम कर सकते हैं। सलीम साहब, आप लोगों के बिजनेस के लिए तो ये गेम चेंजर होगा। आपने क्या अपने काटी में इस तरह की जो इनोवेशन हो रही है इस पे कुछ इंट्रोड्यूस कराए अवेयरनेस सेशन? जी देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो एक गेम चेंजर है, और अगर ये हम तो एज इंडस्ट्रियलिस्ट तो हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि ये जो इन्होंने रास का और ये डिफरेंट जो इन्होंने प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं जिससे जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, तो ये तो यकीनन एक बड़े खुशाइन इक़दामात हैं। इसके हवाले से हमने खुद स्टेट बैंक की जो गवर्नर साहब हैं, डिप्टी गवर्नर साहब हैं, उनको भी हमने बुलाया। हम मुख्तलिफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वालों को भी बुलाते रहते हैं और अपने मेंबर्स को अप्रेस करते रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह कि हमारे मेंबर्स ऑलरेडी मुख्तलिफ सोर्सेज से उनके पास इनकी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन बड़ी होती है और वो लोग इस चीज़ के ऊपर बड़ा अपडेटेड है, बल्कि पीपल आर वेटिंग कि कब ये चीज़ें सहल और आसान होती जाएँ और लोग इसके ऊपर शिफ्ट होते जाएँ। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके ऊपर शिफ्ट होते भी जा रहे हैं, काफ़ी लोग इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं, और जैसे जैसे लोगों में ये फैलती जाएगी, जैसे जैसे हमारे वेंडर्स भी इसके ऊपर आते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि इसमें फिर स्नोबॉल इफेक्ट भी आएगा। स्पेसिफिक टारगेट, बिकॉज एसोसिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस साल के बेंचमार्क में रखें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी एसोसिएशन हो गया, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, इजंट इट पॉसिबल कि आप लोग बाकायदा टारगेट बनाएं कि इतने % हमारे मेंबर्स ये डिजिटली ट्रांजैक्शन करने में इनेबल्ड हो गए, IBFT करने में इनेबल्ड हो गए, कस्टमर के साथ करने में इनेबल्ड हो गए, वेबसाइट में इनकी पेमेंट की ऑप्शंस आ गई? इज देयर एनी मटेरियल बेंचमार्क दैट यू आर ट्राइंग टू मेक? देखिए, ये मैंने आपको जिस तरह बात की ना कि ये जब चीज़ फैलती जाएगी, इसमें स्टार्ट होने वाली बात होती है कि जब चीज़ स्टार्ट होती है तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसमें स्नोबॉल इफेक्ट आता है। जैसे चीज़ बढ़ती जाती है तो वो चीज़ अचानक से उसके अंदर एक बड़ा एक तेज़ी से इम्पैक्ट आता है। इसकी बहुत छोटी सी मिसाल आप ये देख लें कि पहले जब ये सर्विसेज लॉन्च हुई थी, ये ईजी पैसा और ये जो मुख्तलिफ मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज थी, छोटे से लेवल से स्टार्ट हुई, फिर आहिस्ता 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 करके इतनी बढ़ गई कि अब हर बंदा मेरे ख्याल इन सर्विसेज को अवेल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से जब आप ये करेंगे, फिर बड़ी कंपनीज अपने वेंडर्स पे आहिस्ता आहिस्ता कंपल्शंस बनाना शुरू करेंगी। दूसरी तरफ ये होगा कि उनके लिए वहाँ से आसानियाँ पैदा होंगी, तो आप देखिएगा कि ये मासेज में किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है और कितना ज़्यादा जल्दी ये पॉपुलर होता है। इंडस्ट्री तो इस चीज़ का बड़ा इंतजार कर रही है कि ये चीज़ हो और उसको अवेल करें। ठीक है नदीम साहब, मैं आपको शामिल करना चाहूँगा क्योंकि आपने ये ट्रांजिशन पूरी देखी है पाकिस्तान के अंदर। उस वक्त जब लोग ये बिलीव नहीं करते थे कि एक रेडी वाला या फिर एक हमारा चौकीदार वो ऑनलाइन इजी पैसा के थ्रू पेमेंट्स अपनी मूव कर सकता है, उस वक्त आपने वो ग्रोथ दिखाई नीचे उस सेक्टर के अंदर। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि यहाँ से अगर इसको सही तरीके से रोल आउट किया जाए मैसेज के अंदर, दैट वी कैन सी अ ह्यूमंगस एंड ह्यूज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द एडॉप्शन ऑफ दीज सिस्टम्स? बाकर देखें, जब आप एक बॉटम ऑफ द पिरामिड या जो अनबैंक पॉपुलेशन है उसको आप एक वैल्यू प्रोपोजिशन देते हैं और उसके साथ अवेयरनेस और सिक्योरिटी और कन्वीनियंस देते हैं, तो अडॉप्शन रेट बहुत हाई हो जाता है। इजी पैसा की सक्सेस ही यही थी कि हमने डोमेस्टिक रेमिटेंस को रियल टाइम ऑनलाइन कर दिया था, और स्टेट बैंक क्योंकि ये लाइसेंस इंस्टीट्यूशन था, स्टेट बैंक की सिक्योरिटी थी, हालांकि उसकी कॉस्ट पोस्ट ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वैल्यू प्रोपोजिशन ये था कि आप किसी एजेंट के पास जाएं, 1 मिनट में 90,000 पाकिस्तान में एजेंट्स में वो पैसा कोई भी रिसीव कर सकता है ऑन रियल टाइम बेसिस। तो वो तो पहली हमारी अवेयरनेस थी जहां हमने बहुत खर्चा करना पड़ा था लोगों को अवेयर करने के लिए। आज का जो माहौल है फॉर डिजिटल एक्सेप्टेंस वो बहुत तब्दील हो गया है, और कोविड ने बहुत मदद की है तमाम पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, चाहे वो एड टेक हो, हेल्थ टेक हो, पेमेंट्स हो, लास्ट माइल डिलीवरी हो, ये सब जितने सेगमेंट्स हैं वहाँ आप देखेंगे बहुत ग्रोथ हुई है एक्सेप्टेंस की। तो रास तो एक एडिशन है, यकीनन इसमें अवेयरनेस की मज़ीद ज़रूरत है, और ये ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स लॉन्च होगा। अभी जो स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है वो सिर्फ बल्क पेमेंट लॉन्च किया है कि सिंगल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट्स, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम हुकूमत की जितनी भी सैलरीज हैं वो डिजिटली भी पे की जाए। जून में लॉन्च हो जाएगा P2P इस साल, और रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट हो जाएगा जून 2022 के अंदर। तो अगले 2 साल के अंदर ये जो अवेयरनेस कैंपेन होगी ये ना सिर्फ स्टेट बैंक चलाएंगे बल्कि
जो मेजर बैंक्स हैं और जो मेजर फिनटेक्स हैं, इन सब की कोशिश होगी कि इसको आसान से आसान तरीन बनाया जाए। इसका जो की सक्सेस है वो UI UX है कि कितना आसान है पैसे भेजना और पैसे रिसीव करना। मेरे अपने ख्याल में अगर मैं अपने हमसाए मुल्क में देखूं जहां यही सिस्टम है जिसे UPI कहते हैं, उसके ट्रांजैक्शंस 2 साल में 100 गुना से ज़्यादा बढ़े और बेस भी उनका काफ़ी ज़्यादा था। तो कोई वजह नहीं है कि रास डज नॉट ब्रिंग ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये याद रखिए कि वी आर अ कैश इकोनॉमी और तकरीबन 6 ट्रिलियन रुपए प्रिंट हुए हुए लेकिन किसी बैंकिंग सिस्टम में नहीं है। तो इंक्लूजन जब होता है इसका मतलब है कि हम वो पैसे जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं उनको अंदर लेके आएं। लेकिन अगर हम बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी ट्रांजैक्शन सेट शुरू कर लें, ये जो 48 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं ये आपस में भी ट्रांजैक्शन शुरू कर लें, जैसे आपको पता है इस वक्त इंटरऑपरेबिलिटी का हमारा एक इशू है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो काफ़ी मुझे उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल भी, कामयाब भी होगा और इंशाल्लाह ताला इसमें वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जी, आपसे एक विजनरी सवाल है मेरा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इंटरनेशनली लोग तस्वीरें दिखाते हैं और वीडियोस दिखाते हैं कि आप रेडी वाले से सब्जियों और फ्रूट बार कोड के थ्रू परचेज कर रहे हैं। पाकिस्तान में इसकी एक्सरसाइज हमने देखी थी कुछ सालों पहले, लेकिन काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हाउ डू यू सी कि कितना मजीद टाइम लगेगा जब हम देखेंगे कि हमारी जो ग्राउंड रियलिटी पे लोग बुनियादी अजनास को खरीदो फरोख्त बार कोड के थ्रू इस तरीके से करना शुरू होंगे? व्हाट इज योर विजन सेइंग? देखिए, इसमें 2 इसके पहलू हैं। पहला पहलू जो है वो टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि क्या हमारे सिस्टम में QR कोड रिकग्निशन मौजूद है, जो किसी भी ऐप में मौजूद हो कि एक बंदा जाता है, QR कोड लगी होती है, अपना फ़ोन उसके सामने रखता है, उसको स्कैन करता है और इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है। तो QR कोड की जो टेक्नोलॉजी है, और स्टेट बैंक और वनलिंक काम भी कर रहे हैं वन QR कोड पे, ये मौजूद है और इस वक्त हमारे QR कोड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। लेकिन रेडी वाला जो है, हमने उसकी लेंस की देखना है, उसकी लेंस से देखना है कि वो QR कोड क्यों एक्सेप्ट करेगा। इस वक्त उसे कैश मिलता है, वो कैश ट्रांजैक्शन कर लेता है। जब वो QR कोड ट्रांजैक्शन करता है तो उसको इंतज़ार करना पड़ता है कि फिर बैंक से जाके पैसे लेगा। जो उसकी नीड है, वो एक नीड उसकी है क्रेडिट। अगर QR कोड के साथ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी और इसी QR कोड के जो ट्रांजैक्शन है उस पर मुश्तमिल, उसके बेसिस पे उसको वर्किंग कैपिटल दिया जाए, तो ये एक चैलेंज जो है छोटे किराना स्टोर का ख़त्म होता है। जो दूसरा बड़ा चैनल जो बाकी पैनलिस्ट बात कर रहे थे, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही, सो आई कुड नॉट हियर देम, इज़ द टैक्स नेट इशू। जी जी, कि ये जो छोटे किराना स्टोर वाले हैं ये किसी टैक्स नेट में है ही नहीं। अगर ये ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट हैं तो जो सिर्फ ब्रांचलेस बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है उस पर इनका टैक्स कटता है। अगर ये डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो इनकी जो एक्चुअल सेल है वो पोटेंशियली टैक्स नेट में आ जाती है। ठीक है। बहुत से ममालिक ने 3 साल के लिए इन छोटे ताजरों को टैक्स हॉलिडे दी है कि आप 3 साल में अपने सब ट्रांजैक्शन डिजिटली कर लें या जितने भी करना चाहते हैं, जो परसेंटेज भी होती है कर लें, हम आपसे टैक्स नहीं लगाएंगे। यू कैन गेट 1 मिलियन न्यू टैक्स रजिस्टर्ड मर्चेंट्स ऑन टू आवर सिस्टम, और 3 साल के बाद उनको जो आपने वक्त दिया उसके बाद जो उनके डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उसको आप टैक्स कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो 2 चैलेंजेस हैं। जो टेक्नोलॉजी चैलेंज है वो तो हमने काबू कर लिया है, लेकिन जो एक्सेप्टेंस चैलेंज है टैक्स का, उसमें अभी चैलेंजेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑन दैट नोट नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी रही आपके साथ। देखिए, नाउ लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग हो गई, वहाँ से डिजिटल ट्रांजैक्शंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, आपकी एक वो क्रिएट हो गई, eKYC क्रिएट हो गई जिसके थ्रू आप मजीद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इंसेंटिवाइजेशन की बात कर लेते हैं टुवर्ड्स दी एंड। व्हाट इज योर रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट कि यहाँ से किस तरह से इंसेंटिवाइज करें? देखिए, बेंचमार्किंग करनी पड़ेगी सबसे पहले। आप बेंचमार्किंग ये करें कि एक जो छोटा ट्रेडर है वो कितना ट्रांजैक्शन इसके थ्रू कर सकेगा।
اور اگر آپ اس کو لیے ایک بینچ مارک بنا دیں کہ جیسے ابھی ندیم صاحب نے کہا کہ آپ کو ٹیکس ہالیڈے دینا پڑے گا، تو یقیناً آپ کو اس کو ٹیکس ہالیڈے دینا پڑے گا، ورنہ وہ آپ جتنے بھی سسٹمز رول آؤٹ کر دیجئے وہ سسٹم میں آئے گا ہی نہیں. اگر اس کو لیور ان کرنا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم یار تمہارا جو بھی کاروبار ہوگا ہم اس کو 3 سال تک ٹیکس سسٹم میں نہیں لائیں گے، تم اس کو کرو، اس کے تھرو جو ٹرانزیکشنز کرنی ہے کرو. عادت ڈلوانا بیسیکلی، عادت ڈالنی پڑے گی ان کو، یوز ٹو کرنا پڑے گا. اور وہ یوز ٹو کیسے ہوں گے؟ ابھی اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس ڈاکیومنٹیشن میں آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ جو سسٹم میں نہیں ہے اس سے 9% ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹنے کے لیے ایف بی آر نے لا رکھا ہوا ہے. وہ بندہ تو کہے گا یار مجھے تو تمہارے سسٹم میں آنا ہی نہیں ہے، 9% تو مجھے دینا ہی نہیں ہے. تو جہاں پہ ٹیکس ریٹس کو اتنا ہائر سائڈ پہ رکھا ہوا ہے تو کوئی بھی بندہ آپ سے یہ کہے گا یار مجھے تو نیٹ ₹1,00,000 چاہیے، اب جو اوپر کا ٹیکس ہے وہ سلیم صاحب پے کریں گے، میں پے نہیں کروں گا. تو جب تک یہ چیز، اب سلیم صاحب کی کاسٹ بڑھ جائے گی، سلیم صاحب کی کاسٹ بڑھے گی تو وہ اپنی پرائز بڑھا دیں گے، وہ پرائز بڑھا دیں گے تو وہ انفلیشن میں آ جائے گا، ایونچولی پھر وہ مجھ پہ ہی آ جائے گی پرائز. تو مجھے ان ساری چیزوں کو گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی میں نے اگر اس بندے کو اس سسٹم میں لے کے آنا ہے تو اسے پیار سے انوائٹ کرنا پڑے گا. ڈنڈا مار کے تو میں کسی کو سسٹم میں نہیں لا سکوں گا. پیار سے آپ کو انوائٹ کرنا پڑے. واٹ از یور کنکلوژن آن دیٹ؟ دیکھیں میں اس میں ایک بات کہوں گا کہ جو جیسے بات ہوئی کہ انڈسٹریز تو موسٹلی آپ کی ہیں آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر، جو اس میں آپ کے پاس اب جو بات ہوتی ہے ٹریڈرز کی تو اس میں ڈفرینٹ ٹیئرز آ جاتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی بالکل ایک گراس روٹ لیول کی جس کے اندر آپ کے جو ہمارے جو ڈیلی جو ہماری استعمال کی اشیاء ہیں وہ اس لیول کے ٹریڈرز آ گئے. پھر اس میں کچھ آتے ہیں جو آپ کے ہول سیلرز ہوتے ہیں، کچھ اس میں آتے ہیں اور جو ڈفرینٹ لیول کے ٹریڈرز ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پہلے گورنمنٹ کافی ایمنسٹیز دے چکی ہے. تو وہ لوگ جن کو پہلے آپ ایمنسٹیز دے چکے ہیں ان کو تو آپ ایک بیسک منیمم فکس ٹیکسیشن کر دیں کہ جی 3 سال کے لیے آپ کا اتنا فکس ٹیکسیشن ہوگا، اس کے بعد آپ سے کوئی سوالات نہیں پوچھے جائیں گے اگر آپ اتنا بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کو آپ ٹیکس ہالیڈیز دے دیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی ٹیکس بیس بھی بڑھانی ہے، کیونکہ ہمارا ایک بڑا اعتراض یہ بھی رہتا ہے کہ جو آلریڈی آپ کو جب ٹیکس کے ٹارگیٹس پورے کرنے ہوتے ہیں تو جو آلریڈی لوگ رجسٹرڈ ہیں ان کے اوپر برڈن ڈالے جاتے ہیں. تو آپ اپنی جو ایک لیول کیٹیگرائز کرنے کے لیے آپ اس میں یہ کریں کہ کچھ لوگوں کو آپ منیمم فکس ٹیکسیشن پہ لے کے آ جائیں، کچھ لوگوں کو آپ ٹیکس ہالیڈیز دے دیں تاکہ آپ کی بیس بڑھتی جائے. اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم، ود دا پیسج آف ایئرز، جیسے 3 سال 5 سال جتنا بھی آپ اس میں بریک دیتے ہیں تو اس کے بعد آٹومیٹکلی آپ کی بیس بھی بڑھ جائے گی، لوگ سسٹم میں بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے. آن دیٹ نوٹ سلیم صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ذیشان صاحب اٹس آلویز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ندیم حسین صاحب. بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن تھی آج کی. اگر تو آپ نے یہ ڈیجیٹل پیمنٹ کا انفراسٹرکچر بنا لیا ہے تو اس انفراسٹرکچر پہ لوگوں کو لانے کے لیے انسینٹیوائزیشن کرنا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنانے کے بعد تمام تر بینکس کے پریزیڈنٹس آن لائن آ کے ایجوکیٹ کرنا شروع ہو گئے، اسی طریقے سے آپ کو یہ رات کے اوپر ڈفرنٹ مرچنٹس کے اوپر اور ڈفرنٹ ایسوسیشنز کے اوپر پروگرامز کرنے پڑیں گے کہ آپ کس طریقے سے آن لائن آسانی کے ساتھ پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ کو عادت ڈالنی پڑے گی. جس طرح ذیشان صاحب نے بھی کہا کہ ایک بار عادت ڈل جائے گی، ڈیجیٹل اکانومی کا پارٹ بن جائیں گے آپ، تو پھر چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کو ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.